سرزمین گجرات اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر عسکری گیٹ وے ٹو کشمیر کی شہرت رکھتی ہے۔ جرأت و بہادری اس خطہ کے لوگوں کی صدیوں پرانی صفت ہے جو ان کی جبلت بن چکی ہے۔ یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے۔ دفاع وطن کے لیے جب بھی ضرورت پڑی اس سرزمین کے بہادر جان ہتھیلی پر لے کر نکل آئے اور جرأت، بہادری اور قربانی کی ایسی لازوال داستانیں رقم کی کہ نشان حیدر جیسے اعزازات انہی پر نشاور ہوتے رہے۔ گجرات پاک فوج کے لیے 3 نشان حیدر حاصل کرنے والوں کی جائے پیدائش ہے: میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، میجر محمد اکرم شہید اور میجر شبیر شریف شہید۔ 12 ستمبر سن 1965 میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا یوم شہادت ہے۔ انہوں نے سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں لاہور سیکٹر کے برقی محاذ پر عزم و شجاعت کی لازوال داستان اپنے خون سے رقم کر کے وطن عزیز کی سالمیت اور آزادی کی خاطر جام شہادت نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر برقی کے محاذ پر عزیز بھٹی موجود نہ ہوتے تو لاہور کا دفاع ممکن نہ ہوتا۔ عزیز بھٹی گجرات کے گاؤں لادیاں کے رہائشی ماسٹر عبداللہ بھٹی کے ہاں 6 اگست سن 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ وہیں ایام طفولیت گزارے اور ابتدائی ثانوی تعلیم حاصل کی۔ جنوری سن 1948 میں فرسٹ ریگولر PMA لانگ کورس میں داخلہ لیا اور دوران تربیت اپنی ذہانت اور شجاعت کے خوب جوہر دکھائے۔ چنانچہ 4 فروری سن 1950 کو اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کے ہاتھوں نومن گولڈ میڈل اور اعزازی تلوار حاصل کی۔ بعد ازاں کئی پیشہ ورانہ تربیتی کورسز مکمل کیے اور اسی سلسلے میں کینیڈا کے کنگسٹن کالج اور جرمنی سے انٹرپریٹر کا کورس کیا۔ انہوں نے سن 1957 سے سن 1959 تک GS سیکنڈ آپریشنز کی حیثیت سے جہلم اور کوہاٹ میں خدمات انجام دی۔ سن 1960 سے 1962 تک پنجاب ریجمنٹ جبکہ 1962 سے 1964 تک انفینٹری اسکول کوئٹہ سے وابستہ رہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے جنوری سن 1965 سے مئی 1965 تک سیکٹر کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دی۔ میجر عزیز بھٹی اردو، پنجابی، انگریزی، چینی، جرمن، بنگلہ اور عربی زبانیں جانتے تھے۔ مطالعے کے شوقین اور ذوق کتب بینی کے حامل، وسیع المطالعہ، ذہین اور سوچ بچار رکھنے والے شخص تھے۔ 29 اگست سن 1965 کے روز جب عزیز بھٹی اپنے اہل و عیال کے ساتھ چھٹیاں گزار رہے تھے تو انہیں اچانک یونٹ واپس بلا لیا گیا اور بتایا گیا کہ جنگ سر پر منڈلا رہی ہے اور انہیں لاہور کا دفاع کرنا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے کھانے کی میز پر ان کی بیوی نے افسردہ لہجے میں پوچھا کہ اگر جنگ جلد ختم ہو گئی تو کیا آپ بھی جلد واپس آ جائیں گے؟ جواب میں راجہ عزیز بھٹی نے مسکرا کر جواب دیا کہ تم پریشان کیوں کرتی ہو؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ ایک فوجی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ ان کا چھوٹا بیٹا ذوالفقار معصومیت سے بولا، ابا جان کیا جنگ ہونے والی ہے؟ عزیز بھٹی نے جواب دیا، ہاں، حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے۔ جواب میں ان کا بیٹا معصومیت سے مکہ ہوا میں لہراتے ہوئے بولا، جنگ میں کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھانا۔ میجر نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا، پھر تم بھی وعدہ کرو کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش پر رونا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ میدان جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب بھارتی فوج لاہور پر حملہ آور ہوئی تب میجر راجہ عزیز بھٹی لاہور سیکٹر کے علاقے برقی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ ستمبر سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی فوجی افسروں نے لاہور کے جم خانہ میں نوشی کا خواب دیکھا تھا اور صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کی مضمون منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ تاہم برقی کے محاذ پر BRB کینال کے پاس مرد مجاہد میجر راجہ عزیز بھٹی ان کی راہ میں تدبیر و تصویر اور بہادری اور عزم کی سیسا پلائی ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے محدود فوجی نفری کے ساتھ مسلسل 5 روز تک دشمن کو برقی کے محاذ پر روکے رکھا اور ان کے ناپاک قدموں کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کو BRB نہر کے کنارے پہ بحیثیت کمپنی کمانڈر تعینات کیا گیا تھا، مگر انہوں نے خود ہی OP کی پوسٹ سنبھالی جہاں بھوکے پیاسے کئی دن تک مسلسل دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ عزیز بھٹی کی بہادری کی وجہ سے دشمن فوج کو شدید جانی اور جنگی ساز و سامان کا نقصان اٹھانا پڑا۔ راجہ عزیز بھٹی کے حملوں سے بھارت کے 2 ٹینک بھی تباہ ہوئے اور درجنوں فوجی جہنم واصل ہوئے اور دشمن تازہ ترین قمق اور وافر اسلحہ ہونے کے باوجود ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ 12 ستمبر کی صبح طلوع ہوئی تو عزیز بھٹی نے دیکھا کہ دشمن کی فوج کے ہزاروں سپاہی برقی سے شمال کی طرف درختوں کے پیچھے چھپتے ہوئے آہستہ آہستہ BRB نہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ عزیز بھٹی نے انہیں روکنے کے لیے فائرنگ شروع کر دی جس سے دشمن کی پیش قدمی رک گئی اور وہ پسپا ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دوران میجر راجہ عزیز بھٹی دوبارہ نہر کی پٹری پر چڑھ کر دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگے۔ اپنے محاذ پر ڈٹے میجر راجہ عزیز بھٹی ہر خطرے سے بے نیاز دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے کہ دشمن کے ٹینک سے داغا گیا گولہ ان کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ انہوں نے ملک و قوم کی آبرو کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مادر وطن کے لیے اپنی جان نثار کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی کو پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا جو 23 مارچ سن 1966 کو ان کی اہلیہ محترمہ زرینہ اختر نے وصول کیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।